آدمی نے ہاں میں سر ہلایا تو ویرا نے واپس اس نقشے کی جانب دیکھا۔ ہم راگا کو چھڑوا رہیں گے، دیکھنا وہ فوجی خود راگا کو ہم تک پہنچائیں گے، اور ایک بار جب وہ راگا کو وہاں سے لے آئے تو اندر آئے فوجی پر حملہ کر کے انہیں چکما دے کر وہاں سے اسی سرنگ کے راستے نکل جانا۔ سب نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو ٹھیک ہے، اس کام کی تیاریوں میں لگ جاؤ، کیونکہ اس پلان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بہت وقت درکار ہے۔ اتنا کہہ کر ویرا وہاں سے چلا گیا۔ اس وقت وہ اکیلے رہنا چاہتا تھا، وہ سب کے بارے میں سوچنا چاہتا تھا۔ راگا کے بغیر ساری ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ اپنے آدمیوں کے لیے وہ ایک نیا سردار تھا، لیکن ویرا کے لیے راگا کا آزاد ہونا ضروری تھا، کیونکہ وہ اپنے ساتھیوں کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ ویسے بھی راگا ان کا ہر راز جانتا تھا، آخر وہ کب تک اپنا منہ باندھا پاتا۔ ویرا گاؤں سے دور ایک سنسان جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ سردی اب زوروں پر تھی، جس کی وجہ سے وہاں برف باری شروع ہو چکی تھی۔ آج اپنا ایک ساتھی کھونے پر اسے پھر سے وہ دن یاد آ رہا تھا جس دن اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔ اپنے چھوٹے بھائی کا خون سے لت پت وجود، اپنی بہن کا کٹا گلا اور اس کا تڑپتا جسم، اپنے باپ اور ماں کی لاشیں، وہ سب پرانی یادیں اس کے ذہن پر سوار ہو رہی تھی۔ ویرا اپنی سوچوں میں اس قدر مگن تھا کہ اسے اس سردی کا اندازہ ہی نہیں ہوا تھا جس میں اتنی دیر وہ بس ایک جیکٹ اور گرم چادر کے سہارے بیٹھا رہا۔ رات ہونے پر وہ اپنے گھر کی اس دنیا سے باہر نکل اپنے گھر کی جانب چل دیا، لیکن اتنی دیر سردی میں باہر کا سر برا ہوا تھا۔ گاڑا کا بستر پر لیٹتے ہی اس کا جسم بخار میں مبتلا ہو چکا تھا، لیکن ویرا اپنی ہر تکلیف کو نظر انداز کرتا آنکھیں موند گیا۔ بخار کی مدہوشی آج اسے سکون کی نیند تو دے رہی تھی جو اسے 21 سال سے نصیب نہیں ہوئی تھی۔ مرجان پریشانی سے اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ ویرا گھر آتے ہی کمرے میں جا کر سو چکا تھا، اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، اور یہ بات مرجان کو پریشان کر رہی تھی، لیکن وہ اس کے پیچھے اس کے کمرے میں بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ ویرا کو مرجان کے اپنے کمرے میں آنا پسند نہیں تھا۔ لیکن یہ بات مرجان اپنے دل کو کیسے سمجھاتی جو حد سے زیادہ بے چین ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں ان کا طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں، ایسے کھانا کھائے بغیر تو نہیں سوتا وہ، آج کیا ہو گیا؟ مرجان نے بے چینی سے ٹہلتے ہوئے خود کلامی کی۔ ایک بار جا کر دیکھوں کیا، لیکن اگر ان کو غصہ آ گیا تو؟ ہاں تو بول دوں گی آپ کو کھانے کا پوچھنا تھا۔ مرجان اپنے سوالوں کا خود ہی جواب دے رہی تھی۔ پھر جب اسے سکون آیا تو دبے پاؤں چلتی ویرا کے کمرے میں آ گئی۔ ویرا اس وقت خود بکمل اور سکون سے سو رہا تھا، لیکن نیند میں بھی اس کا جسم سردی کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ مرجان نے گھبراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھا تو گھبراہٹ پریشانی میں بدل گئی۔ اس کا ماتھا بخار کی شدت سے تپ رہا تھا۔ آپ کو اتنا تیز بخار ہو رہا ہے؟ پاجا میں جا کے لالا کو بتاتا ہے، وہ طبیب لے کر آئے گا۔ مرجان یہ بات کہہ کر وہاں سے جانے لگی، لیکن ویرا نے اس کا ہاتھ اپنی مٹھی میں جگہ لیا۔ کہیں مت جاؤ، پاس ہو میرے۔ ویرا کے حکم پر مرجان کیا کہ حیرت سے پھیل گئی تھی، لیکن وہ اس کا حکم مانتی اس کے سرحانے بیٹھ گئی۔ ویرا نے اپنا سر اس کی گود میں رکھا تو مرجان حیرت سے بت بنی اسے دیکھنے لگی، جو اپنا چہرہ اس کے پہلو میں چھپا کر اپنے ہاتھ اس کے گرد لپیٹ چکا تھا۔ باجا سر دباؤں میرا، بہت زیادہ سر درد ہو رہا ہے۔ ویرا کی اس فرمائش پر مرجان نے فوراً اپنے نازک ہاتھ اس کے سر پر رکھے اور نرم ہاتھوں سے اس کا سر دبانے لگی۔ کو بہت زیادہ بخار ہے، مجھے لالا کو بلانے دے۔ مرجان نے پریشانی سے کہا، لیکن ویرا نے نہ تو کوئی جواب دیا اور نہ ہی اسے گرفت سے آزاد کیا۔ مرجان بے بسی سے اس کا سر دبانے لگی اور ان نرم ہاتھوں کے لمس کا سکون محسوس کرتے بے چین ویرا کی روح تک کو سکون محسوس ہو رہا تھا، وہ سکون جو وہ بچپن سے کھو چکا تھا۔ میں تنہا ہو دل جانا، بہت تنہا، یہ تنہائی، یہ درد مجھے ختم کر دے گا۔ ویرا خواب کی سی کیفیت میں آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا، مرجان اپنا سانس روکے اس کی بات سن رہی تھی۔ دیکھنا ایک دن اس کرب سے مر جاؤں گا میں اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ ویرا کی بات پر مرجان نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ بادشاہ، بلکہ تمہیں تو اب مجھ سے نفرت ہو جانی چاہیے، اتنا برا ہوں میں تمہارا خیال نہیں رکھتا، بس تم پر غصہ کرتا ہوں، میں تو قابل نفرت ہوں نا، تو نفرت کرو مجھ سے، دیدے جانا۔ دو آنسو مرجان کی آنکھوں سے ٹوٹ کر ویرا کے گال پر گرے۔ مجھ سے محبت مت کرو دل جانا، یہ ویر اس قابل نہیں، بس سمجھ جاؤ اس بات کو۔ ویرا مدہوشی میں اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا اور سکون کی نیند سو گیا۔ سب کے مرجان ابھی بھی اس کا سر دباتی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جو اسے آدھا دکھائی دے رہا تھا، باقی آدھا اس نے مرجان کے پہلو میں چھپا رکھا تھا۔ نہیں کر سکتی میں آپ سے نفرت باجا، چاہے تو آپ اس سے بھی زیادہ بے رخی دکھا لو، چاہے تو میری جان لے لو، لیکن نہیں کر پائے گا آپ سے نفرت، یہ میرے بس میں نہیں۔ مرجان نے اس کا چہرہ سہلاتے ہوئے سرگوشی کی، بالکل جیسا آپ سے محبت کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ مرجان نے انگلی سے اس کی بند پلکوں کو چھوا اور مسکرا دی۔
اس سکون کی نیند میں اس قدر حسین لگ رہا تھا یہ کوئی مرجان سے بجھتا گندمی رنگت پاکندو تک آتے بال اور لمبی داڑھی اس سر پر وہ تیکھے نقوش اور ستواں ناک اسے اس قدر دلکش بناتے تھے. جب وہ جاگ رہا ہوتا تو اس کے غصے سے بڑی آنکھوں میں دیکھنا کتنا مشکل کام ہوتا، لیکن ابھی تو مرجان پورے حق سے اسے نہار رہی تھی. میرے بادشاہ، مرجان نے بہت حق سے کہا. ان کی شادی کو 1 سال ہو چکا تھا، لیکن آج پہلی بار ویرا نے اسے اپنے اتنا قریب آنے کی اجازت دی تھی. اس کی داڑھی سے ہوتے ہوئے مرجان نے مسکرا کر اس کی مونچھوں کو چھوا جن کی میٹھی چبھن سے اس کی انگلیاں سنسنائی تھی. مرجان کے سرکتے ہاتھ نے اس کے گلابی انابی لبوں کو چھوا تو مرجان کا دل بہت زور سے دھڑکا اور وہ فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ گئی. اس نے ویرا کے پاس سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اسے خود سے دور جاتا محسوس کر کے ویرا کے ماتھے پر بل آئے تھے. اس نے مرجان کو ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا اور اسے بستر پر لٹا کر اپنی آغوش میں بھر لیا. اس اچانک ملی قربت پر مرجان کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا. بادشاہ کہا تھا دور مت جاؤ، پاس تو میرے ورنہ جان لے لوں گا. ویرا نے اس کی گردن میں چہرہ چھپا کر سرگوشی کی تو مرجان اس کی باہوں میں بت بن گئی. اس کو قریب محسوس کرتے ویرا نے سکون کا سانس لیا اور پھر سے گہری نیند میں ڈوب گیا. جبکہ مرجان کتنی دیر اس کی باہوں میں جاگتے ہوئے اس کے بال سہلا کر اسے سکون دیتی رہی تھی. یہ شخص اس کی محبت تھا. مرجان اس کے سکون کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، خود کو بھی قربان کر سکتی. تو یہ سب پھر کیا تھا؟ صبح کی روشنی پر مرجان کی آنکھوں کھلی تو وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی. رات دیر سے سونے کی وجہ سے شاید اسے اٹھنے میں دیر ہو گئی تھی اور اب بھی وہ وہاں تنہا تھی. گزری رات یاد کر کے مرجان کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ آئی. کل اس کی سنسان زندگی میں ایک بہار آئی تھی. ایک امید آئی تھی کہ اس کے شوہر کا دل مکمل طور پر مردہ نہیں تھا، بلکہ اس کے دل میں بھی مرجان کے لیے احساسات تھے، مگر وہ انہیں مرجان سے چھپا رہا تھا. دل جانا. ویرا کے الفاظ یاد کر کے مرجان کے ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ آئی اور وہ بستر سے اٹھی. فریش ہونے کے بعد اس سے ویرا کا خیال آیا جو شاید گھر سے جا چکا تھا. بادشاہ کی تو طبیعت خراب تھی اور وہ کھانا بھی نہیں کھا کر گیا. مرجان نے پریشانی سے سوچا، پھر اس کے لیے کھانا ہلکا پھلکا بنانے کا ارادہ کرتی باورچی خانے میں گئی. ویرا کے لیے دلیا بنا کر اس نے ایک باؤل میں ڈالا اور چادر لے کر اپنے گھر کی جانب چل دی. اس کا ارادہ تھا کہ وہ یہ کھانا دلاور کو دے تاکہ وہ ویرا کو دے آئے. مرجان نے گھر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ گل نے کھولا اور گھبرا کر جہاں وہاں دیکھنے لگی. باجی آپ آئی ہو؟ گل نے سوکھا سانس لے کے کہا. اس کے اندر آنے کے لیے دروازہ کھولتے اتنا ڈرا ہوا کیوں ہے تم گل؟ مرجان نے اپنی بہن کا گال نروس سے چوکا. پوچھا. وہ کچھ نہیں، بس مجھے لگا کوئی اور ہے. تم بتاؤ کوئی کام تھا کیا؟ گل نے اپنی پریشانی پر سے پشت ڈال کر پوچھا. ہاں وہ دلاور لالا کہاں ہے؟ لالا تو سورہ موسم بدلا ہے، نہ تو صبح سے ان کا طبیعت ٹھیک نہیں. تم بتاؤ کوئی کام تھا کیا؟ گل کی بات پر مرجان نے پریشانی سے اپنے ہاتھ میں موجود ڈبے کو دیکھا. کچھ نہیں، تم انہیں تانگ نہیں کرو، چھوٹا سا کام ہے، میں کہا دیکھ لوں گی. اتنا کہہ کر مرجان نے اپنی چادر دوست کی اور واپس باہر کی جانب چل دی. اماں کو سلام کہنا. اتنا کہہ کر مرجان گھر سے باہر نکل آئی اور پریشانی سے وادی کی ایک جانب دیکھا جہاں ان کے قبیلے کے مردوں کا ڈیرا تھا. عورتوں کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے مرجان نے دلاور کو بھیجنے کا سوچا تھا. مرجان نے سوچا کہ گھر واپس چل جائے، لیکن پھر اپنے شوہر کے بھوکے ہونے کا خیال آیا تو ہمت کرتی اس ڈیرے کی جانب چل دی. وہ جانتی تھی کہ اسے وہاں دیکھا ویرا غصہ کر گیا، لیکن اس کی صحت کے لیے وہ اتنا تو کر سکتی تھی. مرجان آہستہ آہستہ چلتی ڈیرے کے پاس پہنچی تو اسے دور سے ہی ویرا نظر آیا جو باقی آدمی کو کچھ بتا رہا تھا. مرجان نے آگے بڑھنا چاہا، لیکن تبھی ایک آدمی ویرا کے پاس آیا. اس کے کان میں کچھ کہا. تم چلو میں آتا ہوں. ویرا نے اس آدمی کو حکم دیا تو وہ وہاں سے چلا گیا اور ویرا باقی آدمیوں کو بعد میں بات کرنے کا کہہ کر اس آدمی کے پیچھے چل دیا. مرجان اس کے پیچھے چل پڑی. وہ قبیلے کے آبادی سے دور ایک سنسان جگہ پر جا رہے تھے جو گنے دستوں سے بڑی تھی اور وہاں کوئی نہیں جاتا تھا. ویرا وہاں پہنچ کر اچانک آدمیوں کے پاس کھڑا ہو گیا تو مرجان جو اس کے پیچھے آ رہی تھی ایک درخت کے پیچھے کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگی. قبیلے کی حدود میں گھس آیا ویرا اور پھر ہمارے ہتھیار دے کر ڈر کر بھاگ گیا. ہمارے آدمی نے اس کا پیچھا کیا تو پولیس اسٹیشن کے باہر ملا. یہ انہیں کال جو وہاں پہلے سے موجود تھا اس نے ایک آدمی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا جو کہ ویرا کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھا رو رہا تھا. نہیں مجھے کچھ نہیں پتا. میں تو ویرا اس آدمی کے پاس گیا، اس کا چہرہ بالوں سے پکڑ کر اونچا کیا. کیا بتانے والا تھا تو پولیس والے کو؟ یہ کہ ہم جہاں کیوں کر رہے ہیں، یہ کہ اس قبیلے میں دہشت گرد بستے ہیں. ویرا کی بات پر اس آدمی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی. نہیں مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا. اس آدمی نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا. فکر مت کر، کسی کو کچھ بتانے کے قابل بھی نہیں رہے گا تو. اتنا کہہ کر ویرا نے کال کے ہاتھ سے بندوق پکڑی اور اس آدمی کے ماتھے پر رکھ دی.
گولی کی ایک آواز سنسان جگہ پر گونجی اور وہ آدمی بے جان ہو کر زمین پر گرا۔ سر سے خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ یہ دیکھا مرجان کے ہاتھ سے کھانے کا ڈبہ چھوٹ کر زمین پر گرا۔ سب آدمیوں نے پلٹ کر مرجان کو دیکھا جو بے یقینی سے ویرا کو دیکھے تھے۔ مرجان کو وہاں دیکھا، ویرا کے ماتھے پر شکن آئے اور وہ غصے سے اس کے پاس آیا۔ تم یہاں کیا کری ہو؟ ویرا نے گھبرا کر پوچھا، لیکن مرجان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جواب دینے کی حالت میں ہی کہا تھی۔ رنگ خوف سے زرد پڑ گیا تھا، جبکہ آنکھیں آنسو سے لبریز ہو رہی تھی۔ ویرا نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے وہاں سے ساتھ لے کر گھر واپس آ کر اس نے مرجان کو جھٹکے سے فرش پر پھینکا اور غصے سے اسے گھورنے لگا۔ جانتی ہو نا وہاں آنے کی اجازت کسی کو نہیں، پھر کیوں آئی تم وہاں؟ ویرا نے پوچھا، لیکن مرجان نے بس سانس روکے پرخوف نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنے شوہر کا جو روپ آج اس نے دیکھا تھا وہ مرجان کو آدھا ختم کر گیا تھا۔ اگر آج کے بعد تم اس طرف آئی تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ ویرا اس نے دھمکی دیتا وہاں سے جانے لگا۔ کیا ہوا آپ؟ مرجان کی آواز پر ویرا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ آپ نے اسے مار دیا؟ اسے مار دیا کیوں؟ مرجان نے روتے ہوئے پوچھا۔ اس کا نازک وجود خوف سے لرز رہا تھا۔ کیونکہ یہی میری پہچان ہے۔ مبارک ہو مرجان، تمہارا شوہر ایک درندہ ہے، ایک دہشت گرد۔ مرجان نے بے یقینی سے ویرا کو دیکھا جو کتنی بے شرمی سے اس بات کا اعتراف کر رہا تھا۔ شاید آپ تمہارے دماغ سے محبت کا بھوت اتر جائے گا، شاید اب مجھ سے نفرت کرنا آسان ہو جائے گا۔ مرجان اس کی بات پر سسک سسک کر رونے لگی تھی۔ اگر اب بھی محبت باقی ہے تو تمہیں بتا دوں کہ میں کسی کی بھی جان لے سکتا ہوں، تمہاری بھی۔ اتنا کہہ کر ویرا وہاں سے چلا گیا اور مرجان اپنے بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ کر سسک سسک کر رونے لگی تھی۔ اس نے تو واقعی بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی اتنا خوفناک موڑ لے گی۔ ویرا رات بھر گھر واپس نہیں آیا تھا۔ وہ مرجان پوری رات اپنے کمرے میں بیٹھے گھٹنوں میں چہرہ دیے روتی تھی۔ اس کی محبت چیخ چیخ کر اسے کہہ رہی تھی کہ کیا وہ اسی قابل تھی کہ مرجان اسے ایک درندے پر لوٹاتی تھی، اپنے جذبات اس سے باندھ کر رکھے، جس کے لیے کسی کی جان لینے کا گناہ کرنا صرف ایک مذاق تھا۔ ویرا کا وہ روپ مرجان کو اندر تک توڑ چکا تھا۔ صبح ہونے پر اس کے گھر کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، لیکن مرجان اٹھ کر دروازہ کھولنے کے بجائے اپنی جگہ پر بیٹھ کر آنسو بہاتی رہی تھی۔ کچھ دیر دروازہ کھٹکنے کے بعد خاموشی چھا گئی تھی، لیکن پھر دروازہ کھلا اور مرجان کی ماں الماس اور گل گھر میں داخل ہوئے۔ الماس نے جب اپنی بیٹی کو روتے دیکھا تو پریشان ہو کر اس کے پاس آئی۔ مرجان کیا ہو گیا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ الماس نے بے چینی سے پوچھا تو مرجان نے ایک نگاہ ان پر ڈالی اور ان کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ الماس نے پریشانی سے گل کو دیکھا جو خود گھبرائی سی مرجان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا مرجان، بتا مجھے، میرا دل بند ہو جائے گا، الماس نے بے چینی سے پوچھا تو مرجان نے ان کے سینے سے چہرہ نکالا۔ وہ بولنے کی کوشش کرنے لگی، اماں وہ باجا۔ اتنا کہہ کر مرجان نے گل کو دیکھا جو پریشانی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ گل تو گھر جا، دلاور کے پاس میں آ جاؤں گی۔ الماس کے حکم پر گل نے پریشانی سے انہیں دیکھا، لیکن اماں میں اکیلی کچھ نہیں ہوتا، جیسا کہا ہے کر اور گھر جا۔ گل وہاں سے تنہا جانا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی اس نے ہاں میں سر ہے اور وہاں سے نکل گئی۔ اس کے جاتے الماس نے مرجان کو دیکھا۔ بتا مجھے مرجان کیا ہوا ہے؟ الماس کے پوچھنے پر مرجان نے ان کی جانب دیکھا اور انہیں ہر بات بتا دی، لیکن ساری بات جان کر بھی الماس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا تھا۔ اماں تم چپ کیوں ہو؟ وہ باچا نے کسی کا جان لے لیا اور تم چپ ہو؟ الماس نے اس بات پر مردہ آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ کیونکہ چپ رہنا ہی ہمارا مقدر ہے مرجان، چپ رہنا ہی ہمارا بلائی ہے۔ مرجان نے حیرت سے اپنی ماں کو کی جانب دیکھا۔ شوہر نہیں مرجان، اس قبیلے کا ہر مرد ایک درندہ ہے اور ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمیں اپنی زندگی انہی کے ساتھ گزارنی ہے۔ الماس کے لہجے میں موجود بے بسی پر مرجان سسک سسک کر رونے لگی تھی۔ لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا اماں، وہ شخص جسے میں نے اتنا چاہا، جسے دل میں اتنا اونچا مقام دیا، وہ اس قدر گرا ہوا نکلا، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ مرجان نے گھٹنوں میں چہرہ دے کر روتے ہوئے کہا، اسے اتنا گرا ہوا بنانے والا بھی تمہارا باپ ہی تھا مرجان۔ الماس کی بات پر مرجان کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ عبداللہ تو یہاں ایک 11 سال کا بچہ آیا تھا، ایسا بچہ جس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے تھے، اور تمہارے بابا نے اس کے غم کا فائدہ اٹھا کر اسے اپنے جیسا درندہ بنا دیا، اس کے دل و دماغ سے صحیح اور غلط کی پہچان مٹا دی۔ مرجان بس حیرت سے اپنی ماں کو دیکھتی جا رہی تھی۔ کب کیا ہوا تھا ماں؟ مرجان کے سوال پر الماس نے گہرا سانس لیا اور اسے ہر بات بتا دی۔ کیسے کچھ لوگوں نے عبداللہ کے گھر میں گھس کر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے ماں باپ بہن بھائی کو مار ڈالا، کیسے اس کا گلا کاٹ دیا اور کیسے وہ موت سے بچ کر یہاں آ گیا۔ تب سچ جان کر مرجان کو لگنے لگا تھا کہ اس کا دل کرب سے پھٹ جائے گا۔ اتنا ظلم سہنے کے بعد وہ زندہ کیسے تھا؟ مرجان یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر وہ درندہ بنا مرجان تو صرف تمہارے باپ کی وجہ سے، جس نے اس کے معصوم ذہن میں زہر گھولا۔
اگر کسی کا قصور ہے تو صرف ایسے لوگوں کا جو معصوم دلوں پر نفرت ڈال کر انہیں گمراہ کرتے ہیں، اور جانتی ہو افسوس کی بات کیا ہے؟ مرجان نے سوالیہ نظر سے الماس کو دیکھا۔ سب جان کر بھی ہمیں ایسے دکھاوا کرنا پڑتا ہے جیسے ہم کچھ جانتے نہیں۔ ان درندوں کے درمیان ہمیں عام زندگی کا دکھاوا کرنا پڑتا ہے اور چاہ کر بھی ہم کچھ نہیں کر پاتی۔ الماس نے اپنا ہاتھ مرجان کے کندھے پر رکھا، اور یہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ الماس نے مرجان کا کندھا تھپتھپا کر کہا اور وہاں سے چلے گئی۔ رات تک مرجان اسی جگہ بیٹھی اپنی ماں کی بتائی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ آخرکار رات کو ویرا کے گھر آنے کی آہٹ پر مرجان خیال کی دنیا سے باہر آئی اور ویرا کو دیکھا جس نے بس ایک نگاہ اس پر ڈالی تھی اور اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ پھر سے وہی منظر مرجان کی آنکھوں کے سامنے دوڑ گیا جس میں ویرا نے انتہائی بے دردی سے اس آدمی کو مارا تھا۔ سب جان کر بھی ہمیں ایسا دکھاوا کرنا پڑتا ہے جیسے ہم کچھ جانتے نہیں۔ ان درندوں کے درمیان ہمیں عام زندگی کا دکھاوا کرنا پڑتا ہے اور چاہ کر بھی ہم کچھ نہیں کر پاتی۔ اپنی ماں کی باتیں یاد کر کے مرجان نے اپنے آنسو پوچھے، اپنی ماں کا لایا کھانا گرم کر کے ویرا کو کھانا دینے چلے گی۔ اب وہ اس زندگی، اس رشتے اور اس محبت کو بس ایک سمجھوتا سمجھ کر گزارنے کا ارادہ رکھتی تھی، بالکل جیسا اس کی ماں نے کیا تھا۔